ابتباد کے نوائی گاؤں بانڈی میرا تھادی چھترنات میں واقع مدرسہ تعلیم القرآن آج علم قرآن کی ایسی روشن کرن بن چکا ہے جہاں کبھی مسجد ویرانی کا منظر پیش کرتی تھی، مگر آج اسی مسجد سے قرآن مجید کی تلاوت، حفظ اور دینی تعلیم کی صدائیں فضا میں گونج رہی ہیں۔ بروز جمعہ 7 مئی امتحانات کے نتائج کا اعلان ایک پروکار تقریب میں کیا گیا، جس میں علماء اکرام، معززین علاقہ، والدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جہنم میں چلے جائیں گے۔ نہیں میرے حبیب، جس چیز کو آپ نے انسانیت سے تصور کیا ہے، انسانیت یہ نہیں ہے۔ قرآن عظیم رب تعالیٰ نے بھیجا، جبریل امین آیات کلام اللہ کا لے کر آئے۔ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ جن کے آنکھوں کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، پاؤں کو دیکھتے ہیں، آپ یوں سمجھے کہ یہ انسان ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، ان سے تو بڑا کوئی گیا ہے، جانور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ مدرسے میں اس وقت 120 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں، جن میں 20 بچے حفظ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جبکہ 100 سے زائد بچے ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج ان بچوں کی شاندار کامیابیوں نے ثابت کر دیا کہ اخلاص، محنت اور دینی تربیت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی عرب جدہ میں دینی خدمات سر انجام دینے والے معروف عالم دین حضرت مولانا قاری نیاز محمد یوسف زئی صاحب اور قاری اظہار الحق صاحب نے مدرسے کا دورہ کرتے ہوئے طلبہ کا امتحان لیا۔ آج انہی امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا، جہاں بچوں نے بہترین کارکردگی دکھا کر اپنے اساتذہ، والدین اور علاقے کا نام روشن کیا۔ اس دینی بیداری کا بڑا سہرا خطیب حاضہ قاری ولی اللہ صاحب کی شب و روز محنت، اخلاص اور لگن کو جاتا ہے، جنہوں نے علاقے کے بچوں کے دلوں میں قرآن سے محبت پیدا کی، علم دین کی شمع روشن کی اور ایک ویران مسجد کو قرآن سیکھنے والوں سے آباد کر دیا۔ تقریب میں مولانا عطا اللہ صاحب، متمم مدرسہ تعلیم القرآن ربانیہ بالاکوٹ اور حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب فاضل دارالعلوم کراچی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دینی تعلیم کے فروغ پر زور دیا۔ اس کی عظمت، قرآن کی عظمت علماء نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو میری گزارش ہے آپ تمام والدین جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس، ان کے والدین سے کہ بچوں کی تربیت پہ خاص توجہ دیں، کہ بار بار ہمیں گلے نہ سہنے پڑے اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو بچوں کے ٹائم پر نہ آنے کی وجہ سے، غیر حاضری کی وجہ سے۔ ابھی 6-7 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے سماعی امتحان پہ دور سے ہمارے مہمان حضرات آئے تھے امتحان دینے کے لیے، اور وہ 6-7 بچے غیر حاضر تھے۔ اس دن بعد 15-20 دن پہلے سے قاری صاحب امتحان کی تیاری کروا رہے تھے، اور پھر وہ بچے اینڈ ٹائم پہ جب امتحان کا وقت آیا تو وہ بچے نہیں آئے، اور پھر آج تیسرا چوتھا دن ہے اس کے گلے، کیونکہ ہم نے سزا کے طور پر انہیں کچھ دنوں کے لیے گھروں میں بھیج دیا تھا کہ یہ تو پتہ چلے کہ یہ مدرسہ بھی کچھ چیز ہے، اسی کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ اس نیت سے ہم نے ان 6-7 بچوں کو گھروں کو بھیجا تھا۔ تقریب کے اختتام پر مسجد کی تعمیر کے اگلے مرحلے کا باقاعدہ افتتاح مولانا نیاز محمد صاحب کی دعائیہ کلمات سے ہوا، جبکہ اہل علاقہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مسجد اور مدرسے کی ترقی و خدمت کا یہ سفر مزید جوش و جذبے کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔